جے بی کاسٹ سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. ہمارا آج کا موضوع ہے آسٹریلیا میں ہونے والا دہشت گرد حملہ. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت جی آر بلوچ ہیں جو سفیر رہ چکے ہیں. پہلے انہوں نے ویتنام میں سرو کیا، اس کے بعد وہ مشرق وسطیٰ کے کئی سفارت خانوں میں انہوں نے سرو کیا، اور ان سے ہم بنیادی طور پہ گفتگو کریں گے کہ داعش جس کا اس واقعے کے ساتھ ایک ملاپ بتایا جاتا ہے، اس کا قیام کیسے ہوا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں یہ دو باپ بیٹے ساجد اور نوید اکرم نظر آتے ہیں. انہوں نے بونڈی بیچ آسٹریلیا میں فائرنگ کی اور وہاں جو یہودی اپنا تہوار منا رہے تھے ان کو ہلاک کیا. اس میں ایک ہیرو سامنے آیا اور اس کا نام احمد ہے. اس احمد کی وجہ سے بہت ساری جانیں بچ گئیں. ہم بتائیں گے کہ داعش کس طرح سے شام اور عراق سے افغانستان تک گیا، پاکستان میں بھی اس کے جو اثرات ہم نے دیکھے. آپ نے مشرق وسطیٰ میں سرو کیا ہے اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ 2003 میں جب امریکنز گئے عراق میں تو اس کے بعد عراق اور شام میں سب سے زیادہ داعش ابھر کر سامنے آیا. اس گروپ کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ یہ کیسے اتنا مضبوط ہوا. شکریہ میم مجھے یہ موقع دینے کا کہ آپ کے بڑے اہم پوڈ کاسٹ کے اس چینل پہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. از اے کوائٹ اے پریولیج، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے ایکسٹریمزم کا جو ہے اور انتہا پسندی کا، جو کہ دنیا میں ایز این آئیڈیالوجی چل رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں آؤں کہ یہ قیام کیسے آیا، میں اپنی ریفلیکشنز تھوڑی آپ سے شیئر کر لوں، کیونکہ میں نے 5 سال سیریا میں سرو کیا اور وہ 1990s کی بات ہے، 95 سے لے کے اور آئی تھنک 2001 تک ہے 2000. تو اس میں اس وقت اور عراق اس وقت مطلب وہ بہت طاقت میں تھا، اور یہ دونوں ممالک جو تھے واقعی عرب سویلائزیشن کا گہوارہ سمجھے جاتے تھے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس میں ڈکٹیٹرز تھے اس وقت وہاں، مطلق العنانی تھی وہاں پہ. لیکن چونکہ وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، لہٰذا وہ میں اس کو اتنا زیادہ میں میگنیفائی نہیں کروں گا. اور پھر یہ ہوا کہ مطلق العنانی یا ملٹری رول بھی اس وجہ سے وہاں آئے کہ پوسٹ کالونیل ایرا کے بعد کوئی نئے پولیٹیکل اسٹرکچر بن نہیں پائے. تو وہ ٹرائبل سوسائٹیز تھیں، تو ان کو لامحالہ جانا پڑ رہا تھا فوج کے ساتھ، یا فوج جس کا را پاور جس کے پاس تھا، وچ could keep different tribes together, یا at least keep the state structures functioning. It was not possible to imagine a democracy the way they wanted کہ جی عراق میں ہم جنگ سے ڈیموکریسی کریں گے. My God, which logic of the history says that? Which theory of political science says that? You take a war, take a gun, and you say, I'm going to democratize you. It was a hypocrisy of the historical proportions, a hypocrisy of ridiculous proportions. تو میں سمجھتا ہوں کہ داعش کی اگر جنم کو، اس کے وجود کو کہا جائے تو وہ ویسٹرن انٹرونشن ہے، وہ جنگ ہے جو صرف جھوٹ پہ تھی، جو اب ثابت ہو گئی. اور انفارچونیٹلی امیجن کیجئے کہ اس ملک کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں یو این میں بیٹھ کے، ان کا سیکرٹری آف آئی تھنک ڈیفینس کولن پاول، مجھے یاد آ رہا ہے ابھی میرے سامنے اس کی وہ کلپ جو یو این میں بیٹھ کے اس نے نقشے دکھائے کہ جی یہ کیمیکل ویپنس جو ہیں یہاں پہ ہیں. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے. پھر سب سے بڑا جو المیہ اس جنگ کا تھا، میں سچی بات ہے کئی دفعہ اچھا کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بھولتے نہیں ہیں. ایک تو وہ مجھے لمحہ نہیں بھولتا، اور دوسرا مجھے لمحہ سی این این کی ایک رپورٹ تھا جب کروز میزائل بغداد پہ انہوں نے داغے تو what he said, the sky has been illuminated. My God, you are raining hell and fire on the people, innocent people of
Baghdad, and you're telling me that the sky has been eliminated? No, you did not eliminate the sky. You darkened the sky of Iraq. You darkened the future of Iraq. اس پہ میں ذرا سا آپ کو یاد دلاؤں، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہوں گے کہ عراق کے صدر جو تھے صدام حسین، ان کا جب فال ہوا اور ظاہر ہے ایک سنی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ختم ہوئی، تو ان کی جو ریپبلکن گارڈ تھا جو ان کے بالکل ساتھ ساتھ رہتا تھا، ان میں سے کئی لوگ ڈیفیکٹ کر گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ داعش کی شروعات بھی اسی طرح ہوئی. اس پر کچھ بتائیے. آئی تھنک اس میں بہت ساری فورسز تھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عراق جب سیز ٹو بی اے اسٹیٹ، اور اب بھی ود ڈیو رسپیکٹ ٹو وٹ ایور وہاں پہ جو بھی اتھارٹی اسٹیٹ کے طور پہ ہم اس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ شکل جو اسٹیٹ کی تھی وہ دوبارہ نہیں اپنائی جا سکی. اس وقت بھی باہر کی انٹرونشن، مختلف فورسز کی انٹرونشن عراق میں ہے، جس میں بہت سارے ملک ہیں ان کے نام لیے بھی جا سکتے ہیں، اور اگر نہ لیں تو اچھی بات ہے، لیکن سب کو پتہ ہے، جو انفارم آڈینس ہے ان کو سب کو پتہ ہے. تو اس وقت ہوا یہ کہ پھر وہ جب آپ دیکھیے، یہ تو آپ ماشاء اللہ مسٹ بی نوئنگ اٹ، بٹ آر ایون آڈینس وڈ بی نوئنگ اٹ، کہ جب آپ آرڈر کو ختم کرتے ہیں تو انرجی ٹیکس اوور. دیٹ واز دی آئیڈیا آف اے اسٹیٹ کیم ان، کہ کس طرح سے انرجی سے بچا جائے، کس طرح ایک فریم ورک میں لوگوں کو رکھا جائے، انسانوں کو ایک اسٹرکچر دیا جائے ٹو فنکشن، سو دیٹ دیئر لائف is regulated according to certain laws, norms and certain decencies of civilized behavior. جب اس کو ہی آپ توڑ دیں اسٹرکچر کو، تو beast comes out of everyone. And that is what exactly happened. That beast was at different levels. It was at global level, it was at the regional level, it was at the local level. Only to blame Saddam Hussein's army which defected? No, it was much more than that. نہیں، ظاہر ہے، لیکن ہم ایک شروعات کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 2001 میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا، تو اس کے فوراً بعد امریکنز چلے گئے افغانستان، اور وہاں پر کچھ سالوں کے بعد، کیونکہ 2003 میں انہوں نے عراق کو انویڈ کیا امریکنز نے، اور صدام کی آرمی جو ڈس انٹیگریٹ کرنے لگی تھی، اس کے اندر سے انتہا پسند جو داعش کی شکل اختیار کر رہے تھے، انہوں نے افغانستان مائیگریٹ کیا، اور خراسان گروپ جو ہے وہ بنا. یہ بھی بتائیے کہ کیونکہ امریکنز نے 2 کام ایک ساتھ کیے، مطلب عراق بھی چلے گئے، افغانستان بھی چلے گئے، اس کی وجہ سے یہ کیوس کس حد تک بڑھا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی دیکھیے، جب 2 اسٹیٹس آپ نے ایک وقت میں ان کو ایز اے اسٹرکچر تباہ کر دیا، تو ایگزیکٹلی وہی پروسیس جو ہے وہ فنامنا ریپیٹ ہوا افغانستان میں. وہاں بھی جو سیوک، ہیومین اور جو اسٹرکچرس ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، وہ جب ختم ہو گئے تو پھر دین دیز ڈارک فورسز دے ٹیک پلیس. ڈیفینیٹلی یہ ڈارک فورسز ہیں، جن کے پیچھے ڈارک فورسز اور بھی ہیں. دس ڈسرپشن انفارچونیٹلی میم جو ہے وہ بہت ساری فورسز دانستہ یا نادانستہ ان ڈارک فورسز کو سپورٹ بھی کرتی ہیں، شاید پروموٹ بھی کرتی ہیں. اب اس کے لیے تاریخ جب اپنا ڈکٹیشن دے گی، اپنا ورڈکٹ دے گی، تو بہت سارے ایسے کریکٹر بھی نظر آئیں گے جو اس وقت خود کہتے ہیں کہ جی ہم دوبارہ داعش سے لڑنا چاہتے ہیں. سو آئی تھنک اس انرجی کے اندر ایوری بڈی بیکیم انارکک. یو سا واٹ ہیپنڈ ان عراق، کس طرح سے انسانوں سے بدتر حال کیا گیا وہاں کے قیدیوں کا. جو آپ کو تو یاد ہے، وہ جو آرمی کی ایک لیڈی آفیسر تھی امریکن آرمی کی، کس طرح سے اس نے ایک انسان کو پٹے میں ڈال کے کتے کی طرح چلا رہے تھے، ننگا تھا وہ. So they became beasts. This is what I'm saying. The beast came out of everyone which was involved in this beastly act of rupturing a civilized society. I mean, it is unbelievable that you could do such a drastic, such a dastardly act for only so that Israel can be safe. Let's face it.
Israel's safety and security was the primary trigger for attack on Iraq and Syria, both. Afghanistan is a different story because it is a hangover of the Cold War and so on and so forth. So I think the problem comes down to that global imperialism that I always think is still misguided. It still is not reading the history. Absolutely. And is reading history wrong and still assumes that it still is the global imperial power. No, very new powers, new forces have come out. There are two, like since the Second World War ended, at least 2 or 3 generations have come out of like they have been included in the population in the society in different part of the world which were former colonies. So you cannot treat them the same way you have been treating them. بالکل صحیح ہے. میں کیونکہ آسٹریلیا کا یہ جو قصہ ہے اس کو فالو کر رہی ہوں اور اسی لیے ہم داعش کے پروگریشن کی بات کر رہے ہیں. اب یہ 2 باپ اور بیٹے نوید اور ساجد اکرم کو تو آسٹریلین پولیس نے مار کے ختم کر دیا. نوید اکرم ابھی تک زندہ ہیں اور جو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنی وفاداری داعش کو دی تھی. بلکہ بتایا جاتا ہے کہ دونوں باپ بیٹا فلپینز بھی گئے تھے اور وہاں بھی انہوں نے کچھ نومبر کے مہینے میں کچھ حاصل کیا وہاں کے داعش کے چیپٹرز کے ساتھ. لیکن جیسے کہ آپ نے فلم میں بھی دیکھا کہ داعش صرف اور صرف جو ہیں ایسے لوگوں کا نام نہیں ہے جو کہ امریکہ کے خلاف اپنا غبار نکالتے ہیں، بلکہ وہ سیرین احمد بھی ہے جس نے آخر کار یہودیوں کو بچایا. اس کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ آخر کار جو ہے انسانیت جو ہے اس نے کس حد تک جو ہیں جو اس وقت جو غصہ اور وہ ہے امریکہ کے خلاف اس کو فتح کر دی. بہت خوبصورت بات کی، بلکہ یہ بات میں رات ہی میں نے کی. میں نے کہا اب تک اگر دنیا کسی حد تک انسانیت کے دائرے میں ہے وہ اس لیے ہے کہ کچھ احمد ہیں جو انسانوں کے، ظالموں کے اور مظلوموں کے درمیان کھڑے ہیں. جب تک کہ وہ احمد زندہ ہیں، وہ احمد از اے symbolic name now for those people with still human goodness in them. اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی ہیومن گڈنس کے ساتھ کیا ہے. It is later that we become perverts by following certain ideologies or whatever we do. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہم ایسی ایڈیالوجیکل جنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, not in the narrow sense but in the larger sense, that how we want to see this human civilization to go, whether rules, regulations, guftagu, empathy will determine the way humans live. Are these people with guns, tanks, or now missiles and F-35s and other SU or some other weapons of mass destruction? They will determine. So I think میرے خیال میں اگر آپ فلسافیکلی مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ان فورسز کے درمیان ہے جس میں ہم اور آپ جن کے ہاتھ میں فقط قلم ہے, کاغذ ہے, پین ہے, وہ ہیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں, جو اصولوں کی بات کرتے ہیں اور اس بڑی حکمت کی بات کرتے ہیں جس وجہ سے انسان کو وجود کیا گیا, اس کو زمین میں لایا گیا, اس کو عقل دیا گیا تاکہ وہ ایک سویلائز طریقے سے اس دنیا کو آباد کر سکے. اور وہ لوگ بیسٹلی ہیں یا وہ نیگیٹو بلیک فورسز جس کی بات میں کر رہا تھا جن کے اوپر کے پاس گنز ہیں. اب میں بلیو تو یہی کرنا چاہوں گا کہ الٹیمیٹلی ہوپ فلی پیپل ود دا پین ول ڈیفینیٹلی کانکر دا ورلڈ. ہمارا مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ ہم چیزوں کو واضح کرتے جائیں لوگوں کے سامنے. تو اس میں ایک دلچسپ چیز جو ہوئی وہ یہ کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے آسٹریلیا کے اس واقعے کے فوراً بعد یہ کہا کہ یہ یہودیوں سے نفرت کا اظہار تھا, اور کیونکہ آسٹریلیا نے فلسطینی ریاست کو قبول کیا اور کیونکہ وہاں پر لوگ ہر وقت جو ہے فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, لہٰذا یہ نفرت پیدا ہوئی اسرائیلیوں کے خلاف. اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو؟ دیکھیے نا, اب اس کی باتوں میں کیا لاجک ہوگا؟ جب کوئی حق کی بات کرتا ہے, کہ جو سچ کی بات کرتا ہے,
یا وہ جو کاروبار ہی نفرت کا کرتے ہیں. I'm sorry, مجھے کہنے میں کوئی دقت نہیں کہ اس وقت 2 ایسے لیڈرز ہیں دنیا میں جو کہ جن کی پوری سیاست جو ہے وہ نفرت پہ ہے, انفارچونیٹلی. مودی ان انڈیا اینڈ نتنیاہو ان اسرائیل. ان کا مقصد, ان کی پوری فلسفی جو ہے وہ ہے کہ نفرت کو کس طرح ویپنائز کیا جائے, ایتھنیسٹی کو کس طرح ویپنائز کیا جائے. یہاں اب جو ہے وہ سٹیزن شپ کے بجائے نیشنلزم آ گیا ہے. اب دیکھیے کیا ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. پوری کی پوری ان کی جو ڈیموگرافک ری انجینئرنگ کی جا رہی ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان جو ہے وہ ہندو راشٹرا بن جائے, اور جتنی مائنورٹیز ہیں اس میں کرسچن, پارسی, دلت, مسلمان سب شامل ہیں, ان کا حق ووٹ کا مکمل اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. سیم از دا کیس ود اسرائیل, کہ وہ بھی انہوں نے بھی ایک اپارتھائیڈ اسٹیٹ اسٹیبلش کی ہوئی ہے اور ہندوستان نے بھی کی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم نے یہ جو جنگ ہے اپارتھائیڈ جو اس وقت 21st سینچری کی جو اسٹیبلش ہو رہی ہے ان دونوں ملکوں میں, اس کے خلاف بات کرنی ہے, اس کو ہم نے اپوز کرنا ہے اور ان لوگوں کی سپورٹ کرنی ہے, ناٹ آؤٹ آف نیشنلزم فار بینگ اے پاکستانی یا مسلم اور پارسی یا وٹ ایور. اٹ از دی وار آف انسانیت, ہیومینٹی کی جنگ ہے ان ڈارک فورسز کے ساتھ. جی آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یعنی میں تو بہت عرصے سے انتہا پسندی کو کور کرتی رہی ہوں, امریکہ سے بھی یہاں سے بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتہا پسندی کچھ وقت پہلے پاکستان میں اپنے عروج پہ تھی. یہاں پر حرکت المجاہدین, حرکت الانصار, انجمن سپاہ صحابہ, لشکر جھنگوی, طرح طرح کی جو ہیں وہ انتہا پسند گروپس تھے. اب کہا جاتا ہے کہ یہ تمام انتہا پسندی جو ہے وہ افغانستان چلے گئی ہے. بلکہ آج ہی یو این کی ایک رپورٹ آئی ہے, یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی, کہ جو طالبان ہیں انہوں نے انتہا پسندوں کو جگہ دی ہوئی ہے اور ان کو روکنے میں پوری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ طالبان کے متعلق میں سوچتا ہوں کہ ہمیں ان کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ واٹ آر دے. یہ ایک جتھا تھا جس کے پاس آرمز تھے, آرگنائز تھے اور جنگ کا تجربہ تھا, اور انفارچونیٹلی کچھ کوتاہیاں آئی تھنک ون شوڈ کنسیڈ اٹ. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اس سے ہوئی, مس کیلکولیشن ہوئی, تو ان کو اب افغانستان جو کہ بھی جس کی ایز اے اسٹیٹ شکل بدل چکی ہے اس پہ قابض ہو گئے. اب وہ قبضہ فقط زور طاقت بندوق پہ ہے. یہ کوئی ان کو ووٹ کسی نے نہیں دیا, کہ انہوں نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا. سو اٹ از اے ریجیم وتھ فورس. اب ان کو رہنے کے لیے کیا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے بندوق ان کی should be ready, and that they do not visualize a peaceful Afghanistan. They do not visualize a legitimate government in Kabul. They do not visualize a more inclusive society at all. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ جب تک کہ طالبان کی حکومت جس فارم میں بھی ابھی نظر آ رہی ہے کہ اس کو آپ ریفارم کر لیں گے, those who calculated this were utterly wrong and they have been proven utterly wrong. You know, those people, they come up in power with that kind of ideology. Again, وہ بھی نفرت کی سیاست ہے, وہ بھی دوسروں سے نفرت کرتے ہیں, غیر مسلمانوں سے. اس وجہ سے نفرت is the major commodity that they have it. So it's very unfortunate and it's very dangerous for Pakistan. In fact, میں لکھ چکا ہوں کہ بہت بڑا تھریٹ اب ہمارے پاس ویسٹ سے ہے, آپ کو ایسٹ سے نہیں ہے اتنا بڑا. وہ ایڈیولوجیکل بھی ہے, ایتھنک بھی ہے, اور ٹیررزم کا بھی ہے. تو I think one has to be very, very careful with dealing with Afghanistan and even talking about Afghanistan. جی افغانستان تو آپ جانتے ہیں کہ طالبان بہت عرصے تک نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے. یعنی جب امریکنز وہاں تھے تو وہ ان کے خلاف ایک گوریلا انسرجنسی لڑ رہے تھے. اب وہ باقاعدہ ایک فوج ہیں, لیکن شاید پاکستان کی طرح طاقتور فوج نہیں ہے.
پاکستان نے آپ کے خیال میں کتنی کامیابی حاصل کی ہے؟ کیونکہ بار بار ٹی ٹی پی کے آفینسز ہوتے ہیں اور پچھلے سال تو سب سے زیادہ خطرناک گزرا پاکستان کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ داعش، ٹی ٹی پی وغیرہ اور جو بھی حملے جو کہ پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے آ رہے ہیں اور جس میں بھارت کا بھی نام دیا جاتا ہے کہ وہ فائنینشلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو کس حد تک کامیابی ہوئی ہے ان کو روکنے میں؟ دیکھیے، پاکستان کو روکنا پڑے گا. اٹس اے کوشچن آف آر ایگزسٹنس ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری. یس، وی آر کائنڈ آف ہسٹوریکل ان اے ایڈیولوجیکل country, that is fine, but then Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah declared that now on each one is a Pakistani irrespective of his religion. Now again there are some reference which one needs to just like look at it کہ کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ یہ ایکسٹریمسٹ اب جو ہے وہ پاکستان پہ وہ کیونکہ ایک they are actually taking a very wrong precedent کہ جس طرح ہم نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا اور ایک اسلامک امارات کر لی ہے، تو شاید ہم وہ ڈریم کر رہے ہیں، مجھے کافی شک ہے کہ ڈریم کر رہے ہیں کہ ایک نیوکلیر پاکستان کو ہم تھرو پرورشن، تھرو ٹیررزم، تھرو مینیپولیشن، تھرو ایون subversion of the political forces in Pakistan, we will be able to one day control Pakistan, which is a nuclear power. Imagine that day. خدا نہ کرے ایکسٹریم میں اگر آدمی سوچے بھی ڈارک طریقے سے، these dark forces, if they have Pakistan under their control, no way, the world wouldn't allow it. So they are daydreaming, no doubt about it. Nonetheless, they will continue their offensive. مجھے ڈر صرف یہ ہے، اور اس offensive کے اندر پاکستان کا نقصان ہوگا کہ ہمارے لوگ بھی مس لیڈ ہوں گے، اور سب سے بڑی بات ہے اکنامیکلی ہمیں وہ بلیڈ کر دیں گے کیونکہ نہ انویسٹر آئے گا. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو سیٹل اٹ ون وے اور دی ادر. ہمیں کوئی سولوشن نکالنا پڑے گا. جی، اس میں بہت سارے مشرق وسطیٰ کے ممالک پچھلے دنوں انوالو رہے ہیں. دوحہ میں بھی کانفرنسز ہوئیں، ٹرکی نے بھی کوشش کی کہ افغانستان پاکستان کی بیچ میں کوئی بات چیت ہو، لیکن انتہا پسندی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. مشرق وسطیٰ کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں اس پورے معاملے میں؟ نہیں، میرے خیال میں مشرق وسطیٰ اب عراق وار کے بعد، سیریا وار کے بعد سیمس ٹو می کہ، اور جو ریفارمس اب سعودی عرب میں ہم نے دیکھے ہیں کراؤن پرنس MBS کے ہاتھ، اور اس کے جو ویژن ہے اپنے ملک کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بھی اور عرب ملکوں کے لیے بھی، وہ مجھے کافی انکریج کرتا ہے کہ ہی وانٹس ٹو ٹیک اے بریک فرام دیٹ پاسٹ وشس ہسٹری آف دا پاسٹ لائک 20-30 years، اور ایک نئی بگننگ کی بات کر رہے ہیں جس میں وہ کوئی ایگزسٹنس کی بات کر رہا ہے. دیکھیں قطر کے ساتھ کس حد تک پہنچا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ انہوں نے سب کچھ وہ بلا کے دے ہیو بیکم ویری کارڈیل، ٹرینس آپس میں ملا رہے ہیں، فیریز چل رہی ہیں، اینڈ دیر از سو مچ آف کولابریشن اینڈ کوآپریشن. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کہ مڈل ایسٹ کے جو کوئی بھی فورسز خدا نخواستہ کس طرح ان ڈارک فورسز کو سپورٹ کریں گے. ناٹ ایٹ آل، ٹو دا کنٹری. میں سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ پورا، جس میں سعودی عرب، UAE، قطر، تمام لوگ جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ کسی طرح سے افغانستان کے طالبان اگر وہ ایک حقیقت ہیں اس وقت، اور ہم ان کو اٹھا بھی نہیں سکتے، ہٹا بھی نہیں سکتے، تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا کوئی ایسا لاہ عمل سوچا جائے. اور میرا خیال ہے یہی ایک واحد اس وقت حل آپ کے پاس ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی لاہ عمل کیا جائے، ان کو انسینٹیوائز کیا جائے، کوئی کیرٹ اینڈ اسٹک کی بات کی جائے، اور ان کو انگیج کیا جائے تاکہ ان کی ڈپینڈنس ان فورسز کے اوپر ختم ہو جائے. کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کی ابھی ناؤ اٹس اے بیٹل آف دیئر اون سروائیول، تو وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. جب آپ ان کو انشور کرائیں کہ نو یو اسٹے آن ہیئر، جس طرح ہم نہیں انٹروین کریں گے، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ورڈ اباؤٹ یور سیکورٹی. واٹ وی وانٹ از 1 2 3 4 5 6 7 اینڈ ویری سمپل. راستہ بڑا، پاکستان نے تو بڑا واضح راستہ ان کو واپسی کا دیا ہے کہ آپ PTP سے واسطہ چھوڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. اور دنیا نے کہا ہے کہ آپ ویمن کو اپنے ووٹ دے دیں، ان کو ایکول سٹیزن شپ مان لیں، ہم آپ کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں. سو آئی تھنک آئی ایم اسٹل ہوپفل کہ چین کے آنے سے اور باقی جو مڈل ایسٹ کے لوگوں کے، مڈل ایسٹرن کنٹریز، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، ٹرکی، ان کے آنے، ایران، ان کے آنے سے
کے ساتھ بات چیت جو ہوگی اس کے بعد کوئی نہ کوئی لاہ عمل انشاءاللہ افغانستان کے سولوشن کا نکلے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سب سے اہم ہے اسرائیل اور فلسطین کا جھگڑا، جو کہ ابھی تو خیر سیز فائر ہو گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک مڈل ایسٹرن اسٹیبلائزیشن فورس بہت جلد غزہ میں آ جائے گی اور کوشش کریں گے کہ اسرائیل جس نے اب 50% غزہ کو آکوپائی کر دیا ہے ان کو پیچھے دھکیلا جائے تاکہ وہ 57% لگ بھگ اتنا، اور 70,000 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے. کتنے لاکھوں شہید ہوئے، کتنے گھر برباد ہوئے، کتنی جنریشنز تباہ ہوئیں، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں نظر آتا ہے. لیکن آپ اب کتنے پر امید ہیں کہ یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں جو نیا سال آنے والا ہے 2026 اس میں ہم کچھ روشنی دیکھیں گے؟ 26 کی بات کی، میں آپ کو آرٹیکل شیئر کروں گا. میں نے یہی اس میں آرگیو کیا ہے کہ 2026 ہیز انہیریٹڈ اے فریکچر ورلڈ. ٹوٹی پھوٹی دنیا ہے. اب کیا 2026 کے ایونٹس اپنے آپ کو تھرو پروسیس آف نیچر ریکنسٹرکٹ، ریپیئر یا ریوائز کر سکیں گے؟ بہت بڑے کوشچنس ہیں. لیکن آئی تھنک آن دا مڈل ایسٹ مائی پرسیپشن از کہ اٹس اے لانگ اسٹرگل. جب تک کہ اسرائیل اپنے زائنزم کے جن کو مار نہیں بھگاتا، وہ اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ ایک جوش ہوم لینڈ ہو لیکن انکلوسیو ہو، اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ وی آر دا اونلی ڈیموکریسی، فنکشنل ڈیموکریسی ان دا مڈل ایسٹ، پروو اٹ، گیو ایکول رائٹ ٹو دیم. ہزاروں راستے نکل آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹولہ جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے، جس کو انفارچونیٹلی آلسو سپورٹ ہے رائزنگ جو رائٹ الٹرا رائٹ فورسز ان دا ویسٹ ہے. تو جب تک کہ وہ فورسز بھی اپنے ریورسل میں نہیں جاتے یا اپنا پورا سائیکل رائز کا کمپلیٹ نہیں کرتے، تو میں کانفلکٹ ہی دیکھ رہا ہوں. میں فلسطینین کی مزری ہی دیکھ رہا ہوں انفارچونیٹلی، کیونکہ اسلامک کنٹریز نے، عرب کنٹریز نے باتوں کے علاوہ، ریزولوشن کے علاوہ کچھ نہیں دیا ان کو. اب یہ جو پیس فورس ہے، ون کین بی اونلی آپٹمسٹک کہ اس سے کم از کم انسانی جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں. اسرائیل کچھ وقت کے لیے وقفہ کر لے لوگوں کو مارنے کا، کچھ وقفہ کر لے لوگوں کو بھوک سے، فاقے سے مارنے کا، کچھ سا وقفہ کر لے ان کی ایتھنک کلینزنگ کا، تو اس سے وہ سانس لے لیں گے اور پھر دنیا کوئی نئے آپشنس اسرائیل اور فلسطین کے درمیان لائے گی. اینڈ ہوپ فلی ویل سی دی ڈان آف پیس انشاءاللہ ان دا مڈل ایسٹ، ان ساؤتھ ایشیا، ان کشمیر اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. آخر میں لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ دیکھیے آپ خود جانتے ہیں کہ اینٹی سیمیٹزم یعنی کہ یہودیوں کے خلاف جو نفرت ہے وہ دنیا بھر میں بڑھ گئی ہے غزہ کی جنگ کی وجہ سے. اور لوگ نیتن یاہو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی ریاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اینٹی سیمیٹزم اور زائنسٹ جو ایک سرکار ہے اس کے بیچ میں فرق کرنا کتنا ضروری ہے کہ انسان کو کسی اور کے خلاف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا کسی اور مذہب سے تعلق ہے، بلکہ کیونکہ ریاست مذہب کو استعمال کرتی ہے. these are very very subtle points جو کہ عام آدمی نہیں سمجھتا. جب یہ ویپنائز کر لیتے ہیں ایتھنیسٹی کو، ویپنائز کر لیتے ہیں ایکسٹریمزم کو، یہ جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں مودی اینڈ نیتن یاہو، پھر اینڈ لک ایٹ دیئر چیکس، دے گو اینڈ لائک ریورس دا بلیم آن دا ادر وکٹم کہ جی اینٹی سیمیٹزم ہو رہا ہے چونکہ آسٹریلیا نے ایکسیپٹ کر لیا تھا فلسطینین اسٹیٹ کو. تو یہ ایک ہیومن نیچر تو ہے. جب اگر ایک نیریٹو چلایا جائے گا کہ جی جوش لوگوں کو ہی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو ایک سمپتھی سے تو آتی ہے، ڈیفینیٹلی آتی ہے، دیٹ از دیئر. اور نفرت بھی پھیلتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ جوش مسلمان مار رہے ہیں. سو آئی تھنک دیر ہیز ٹو بی اے انٹر سویلائزیشنل ڈائلاگ. اب بھی تک میں نے کوئی نہیں دیکھی ایسا انیشیٹو جس میں انٹرفیتھ
انٹر سویلائزیشنل ڈائلاگ کوئی ایٹ دا ہائیسٹ لیول ہو. ڈیوورس میں بیٹھے ہوئے لوگ اکانومی کی بات کرتے ہیں. فار گاڈ سیک ٹاک آف دا ہیومنس. اف دا ہیومنس کی ناٹ learn to live with peace, what development that will be. And that is my closing remark. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس پروگرام میں شریک رہے.